ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق، ایرانی میڈیا کی تصدیق۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہان، گورنر آذربائیجان تبریز کے امام اور دیگر بھی جاں بحق ہو گئے۔ ابراہیم رئیسی ڈیم کا افتتاح کرنے کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا حادثہ مشرقی صوبت آذربائیجان میں پیش آیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر مکمل طور پر جل کر راکھ بن گیا۔ ملبہ ایک پہاڑی سے ملا۔ ابراہیم رئیسی 2021 میں ایرانی صدر منتخب ہوئے تھے۔ ایران کے 7ویں چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اول نائب صدر محمد مخبر ایران کے قائم مقام صدر مقرر۔ محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے ملک کی صدارت سنبھال لی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے محمد مخبر کی تقرری کا اعلان کیا۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی آئین کی شق 131 کے مطابق صدر کی وفات کے بعد اول نائب صدر ہی عہدہ سنبھالتے ہیں۔ ایرانی آئین کے مطابق ملک میں 50 دن کے اندر دوبارہ صدارتی انتخاب کروایا جائے گا۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ پاکستان نے 1 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا حادثے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے کہا، ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کا اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ شہباز شریف نے کہا، ایرانی قوم کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک جاں بحق ہونے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عظیم ایرانی قوم روایتی ہمت کے ساتھ اس سانحے پر قابو پائے گی۔ ایرانی صدر ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں، امریکہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر آذربائیجان کے صدر ایران میں ہیلی کاپٹر کے حادثے پر شدید پریشان۔ صدر الہام نے کہا، پڑوسی، دوست اور برادر ملک کے طور پر ہم ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشکل وقت میں ایران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان تہران کے عوام کے ساتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، ایرانی صدر نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ان کا دورہ تاریخی تھا۔ مل کر آگے بڑھنے پر بات ہوئی تھی۔ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ وفاقی وزراء اور سیاسی رہنماؤں کا بھی ایرانی صدر کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ حادثے کے بعد ایرانی صدر کی تلاش میں مصروف 3 امدادی کارکن بھی لاپتہ ہو گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد واحدی کہتے ہیں، موسم خراب ہونے پر ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ایرانی صدر کا تباہ ہونے والا ہیلی کاپٹر 45 سال پرانا تھا۔ ادھر آیت اللہ خامنائی کی زیر صدارت ایرانی سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ لاپتہ ہیلی کاپٹر سے متعلق تازہ ترین رپورٹس پیش کی گئیں۔ پاکستانی سیاسی رہنما بھی ایرانی عوام کے غم میں شریک۔ مشاہد حسین نے ایرانی ہیلی کاپٹر حادثے کو بڑا سانحہ قرار دے دیا۔ ایک نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی بولے، یہ سازش ہے یا حادثہ، اس پر تحقیقات ہوگی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ پاکستانی اس وقت صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ یہ ہمارا مشترکہ دکھ ہے، ہم ایران کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر دنیا میں تشویش کی لہر۔ روسی صدر کے معاون خصوصی کا ایران کے نائب صدر کو ٹیلی فون۔ حادثے سے متعلق افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کی مدد کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھیجنے کا بھی کہا۔ سعودی عرب اور عراق نے بھی ایرانی صدر کی تلاش کے لیے مدد کی پیشکش کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ انتونیو گوتریس نے کہا، ایران سے افسوسناک خبروں پر فکر مند ہیں۔ کرغزستان میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کا مشن۔ بشکیک میں پرتشدد واقعات کے بعد پاکستانیوں کی واپسی جاری۔ خصوصی طیارہ مزید 170 طلبہ کو لے کر لاہور پہنچ گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے طلبہ کا استقبال کیا۔ رات گئے بھی 2 پروازیں 355 پاکستانیوں کو لے کر واپس آئیں۔ طلبہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اپنے پیسوں سے ٹکٹ لے کر وطن واپس پہنچے۔ عطا اللہ طارق نے کہا، کوشش ہوگی طلبہ کو حالات بہتر ہونے پر واپس بھجوایا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے رابطہ۔
پرتشدد صورتحال پر تشویش کا اظہار، پاکستانی طلباء کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے پر زور۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ کرغزستان میں پاکستانی طلباء کی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کرغز حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی طلباء کی واپسی کے لیے پاکستانی سفیر سے رابطے میں ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے سے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کا پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز۔ مہمان وفد کی قیادت نیتھن پورٹر، معاشی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں نئے قرض پروگرام کے حجم پر بات چیت متوقع، شرائط اور آداب کو حتمی شکل دی جائے گی۔ نئے بجٹ کے آداب پر بھی مزید مشاورت ہوگی۔ وزیر خزانہ حکام کے مطابق نئے بجٹ کے لیے ٹیکس، نان ٹیکس ریونیو اور میکرو اکنامک کے آداب کا تعین کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ افریقین کا دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات پر اظہار اطمینان، دونوں جانب سے تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں پر قائم درمیان گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ISPR کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان آج وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملیں گے۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی، پنجاب اور سندھ میں لو کے تھپیڑے، عوام کے پسینے چھوٹ گئے۔ PDMA نے کل سے پنجاب میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور اور ملتان میں پارہ 44 ڈگری تک جانے کا امکان۔ PDMA کے مطابق بہاولپور، رحیم یار خان، DG خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہوگی۔ آج سے درجہ حرارت دادو میں 48 ڈگری تک جانے کا امکان۔ نواب شاہ اور سکر میں 47، مٹھی میں 45 تک جائے گا۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور خوش رہے گا، تاہم شام میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سندھ کے علاقوں میں سورج قہر ڈھانے لگا، وسطی اور بالائی سندھ میں ہیٹ ویو کا خدشہ۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے نہم دہم کے امتحانات ملتوی کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ 21 مئی سے 27 مئی تک ہونے والے پرچے ملتوی کیے گئے۔ 28 مئی کو ہونے والا پرچہ شیڈول کے مطابق ہوگا۔ میٹرک بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے ملتوی پرچوں کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔